وآل محمد۔ تو میرے چھٹے امام سجدے کی حالت میں ہیں اور سجدے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار جس نے اس زیارت کے لیے جتنا خرچ کیا اسے اس سے زیادہ لوٹا دے، جس نے اس زیارت پر اذیت ہوئی پروردگار اسے آرام عطا کر، پروردگار جو اپنی جتنی خواہشات لے کر اس زیارت پہ گیا اس کی زیارتوں میں اس کی خواہشات کو پوری کر۔ راوی کہتا ہے کہ امام نے سر سجدے سے ہٹایا تو میں نے کہا مولا یہ کس کی زیارت کا ذکر کر رہے ہیں؟ کہا حسین ابن علی کی زیارت کا ذکر کر رہا ہوں۔ کہا مولا یہ جو آپ نے ثواب بیان کی یہ تو بہت زیادہ ہے، یعنی اتنا زیادہ ہے یہ جو آپ نے دعائیں کی امام کی زیارت کے لیے؟ کہا دنیا والے سے زیادہ آسمان والے امام حسین کی زیارت کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی ملائکہ زیادہ دعا کرتے ہیں زائر امام حسین علیہ السلام۔ شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین عزیزان محترم، یعنی ہر جمعہ کی شب جو ہے وہ امام حسین کی زیارت ہے۔ یہ کمال نہیں ہے؟ یعنی ایک ایسی ہستی پروردگار نے خلق کی کہ ہمارے لیے ہر شب جمعہ اس کی زیارت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب آپ بولیں گے میں کیسے زیارت کروں، میں تو کربلا میں نہیں ہوں، میں تو یہاں ہوں۔ آئیے امام کی خدمت میں جب شخص پہنچا، امام نے پوچھا اس سے کہ تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کہا مولا سال میں ایک دفعہ۔ کہا مہینوں میں نہیں جاتے؟ کہا ہفتے میں نہیں جاتے؟ کہا روز؟ کہا مولا کیسے ممکن ہے میں روز زیارت کر سکتا ہوں، فاصلہ ہے۔ کہا کھلے آسمان کے نیچے جایا کرو، 3 دفعہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ کہا بالکل ایسی ہی جیسے تم نے امام حسین کی زیارت کی۔ شب جمعہ ہے عزیزان محترم، ہر زیارت ہے، حسرت رکھے دل میں کہ کاش کسی شب جمعہ میں کربلا میں ہوں۔ یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ ہمارے استاد آغا پناہیان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے جانا تھا جمعے کو، سب کچھ تھا، میرا ٹکٹ اور سب ہوا، مجھے جانا تھا، ویزا نہیں آ پا رہا تھا، بہت کوشش کی، ظہر تک نا امید ہو گئے، نہیں کر ویزا نہیں آیا، دل ٹوٹ گیا، لیکن دل کربلا میں تھا۔ کہتا ہے 2 دن گزرے، دوست کا فون آیا، وہ بھی عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کو پھر میں نے کسی اہل معنی اہل دل جو عالم ہوتے ہیں ان سے پوچھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جمعرات کی رات ہے اور آپ کربلا کے اندر ہیں۔ تو جب میں نے ایک بڑے عالم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کیونکہ اس کی روح کربلا میں تھی اس لیے امام نے اسے زیارت کے لیے کربلا بلا لیا۔ عزیزان محترم حسرت کرنا ضروری ہے کہ کاش ہم 3 شعبان کا جشن کربلا میں کر رہے ہوتے، خوب ضروری ہے یہ اندر سے مانگنا۔ میں کیسے جا سکتا ہوں مولا آغا صاحب، میرے تو یہ ہے وہ، خوب جس کے پاس کروڑوں روپے بھی ہوں جب تک امام نہ بلائیں کوئی بھی نہیں جا سکتا، بلاتے وہی ہیں۔ اب آپ بولیں گے وہاں صاحب بہت سارے لوگ تو عجیب عجیب سے جاتے ہیں اور عجیب سے واپس آتے ہیں، خوب یہ عجیب سے جانا کرم ان کا ہے، بلانا، عجیب سا واپس آنا یہ میری اپنی تقدیر ہے، یہ میرا اپنا مقدر ہے کہ میں وہاں سے آگے بھی صحیح نہیں ہوا، ان کا کرم، انہوں نے تو سب کو بلایا، انہوں نے تو رات کو کیا کہا، نہیں چاہتا چلے جاؤ، بیعت اٹھاتا ہوں، جنت تمہاری، یعنی بھیج رہے ہیں رات کو، اور صبح دشمن کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، حل من ناصر ینصرونی، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ اللہ اکبر، کتنی مختلف تقریریں ہیں دونوں، رات کو بھیج رہے ہیں اور صبح سب چلے گئے، کہہ رہے ہیں کوئی میری مدد کرنے والا۔ یہ ہے امام، یعنی آخری وقت تک دشمن کو بھی ہدایت دے رہا ہے کہ شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی ایک آ جائے، اور یہاں جو آئے ہوئے کہہ رہے نہیں چلے جاؤ، میں نے سب تمہیں دیا، چلے جاؤ۔ رات کو امام نے پوری کوشش کی کہ کوئی بھی خراب بندہ نہ رہے، صرف صالح رہے میرے ساتھ، اور صبح مقابلے میں صرف اشقیاء رہے میرے، صالح سارے پہلے ہی چلے گئے۔ رات کو امام اس طرح کر رہے ہیں کہ عشق ہے، قرت ہے، قرآن ہے، عبادت ہے،
اور صبح سب نے اپنی ساری جانیں لوٹا دیں، کچھ نہیں بچا، صرف حسین ابن علی اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ یعنی وہ بلاتے ہیں۔ ابھی ہماری اپنی ظرفیت ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر لاتے کیا ہے، یہ کرم ہے۔ در و دیوار چوم کے آ رہے ہیں یا پھر کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تو جب چھٹے امام سے کہا کہ مولا یہ تو آپ نے بہت کہا دنیا والے کیا دعائیں کریں گے، ظاہر کے لیے تو آسمان والے دعائیں کر رہے ہیں، یہ فضائل ہے میرے امام حسین کا۔ بات آگے بڑھی، بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا میرے مولا نے، کیا تم چاہتے ہو کہ ملائکہ تم سے مصافحہ کریں، ملائکہ تم سے ہاتھ ملائیں، ملائکہ تمہارے وجود کو لمس کریں؟ کہا کیوں نہیں چاہتے مولا؟ تو وہاں میرا 8واں امام، امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وہاں امام نے کہا کہ من زارا قبر ابی عبداللہ، کہ جس نے ابا عبداللہ کی قبر کی شط الفرات پہ زیارت کی، کمن زارا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے فوق عرش پہ اللہ کی زیارت